کہ جس محبوب پیارے نبی حضور رحمت للعالمین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مقدسہ کے دن اللہ پاک نے خود عرش سے لے کر فرش تک کائنات ارض و سما میں خوشیاں منائی، خوشیاں بانٹی، پورو گلما ملائکہ کے ذریعے خوشیاں اور روشنیاں بانٹی۔ اس مبارک دن کو منانے میں آج ہمیں بھی اللہ پاک نے شریک کیا ہے۔ سب سے پہلے سب بھائیوں کو، بہنوں کو عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صد بار صمیم قلب سے مبارکباد۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ محترم خواجہ محمد نسیم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جنہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا، بار دیگر آپ سب حضرات کو اس مبارک مجلس میں خوش آمدید۔ باقاعدہ آغاز سے پہلے میں ادب کے ساتھ آج کے مہمان خصوصی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے ہونہار شاگرد، منہاج انٹرنیشنل یونیورسٹی کے کوالیفائڈ اور اس کے بعد الازہر یونیورسٹی مصر سے کوالیفائڈ، بہت علمی شخصیت، محبت اور ادب بھری شخصیت، حضرت علامہ حافظ اشفاق عالم قادری صاحب سے ملتمس ہوں جو برمنگھم سے خاص طور پہ اس مبارک مجلس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں محترم علامہ حافظ اشفاق عالم قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں۔ اس کے بعد منہاج القرآن آسٹریا کے روح رواں، ویانا نہیں بلکہ آسٹریا نہیں بلکہ منہاج القرآن کے جہاں جہاں دنیا بھر میں مراکز ہیں وہاں پر جانی پہچانی شخصیت اس مرکز کو بنانے کے لیے جن کی خدمات اللہ پاک کی توفیق سے جو ان کو دی گئی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ محترم خواجہ محمد نسیم صاحب صدر منہاج القرآن آسٹریا، ان سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں۔ آپ سب کو بار دیگر خوش آمدید کہتے ہوئے میں ادب کے ساتھ اور اس کے بعد ہماری مسجد کے خطیب محترم حافظ محمد یوسف غوری صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حضرات گرامی، آج کا دن آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک ایسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن ہے کہ جو نبی جب پیدا ہوئے، جب دنیا میں تشریف لائے اور اس کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا تو ہم کلمہ گو مسلمانوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہمارے نبی ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی ہیں، لیکن جب قرآن مجید پر نظر دوڑائی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ تو پتہ چلا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت آدم سے لے کر تا قیامت جتنی بھی عالم انسانیت ہے، جس کو انسان ہونے کا شرف حاصل ہے، اس سارے انسانوں کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بن کر آئے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت یہیں تک محدود ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، صرف عالم انسانیت کے لیے بھی نہیں، میرے محبوب کی رسالت اور رحمت اور عظمت کو صرف انسانیت تک بھی محدود مت سمجھنا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بلکہ جہاں جہاں تک میری شان ربوبیت پہنچتی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت پہنچتی ہے۔ اتنے عظیم آقا ہمیں ملے جس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ آج کے دن کو ہم خوشی کا دن کے طور پہ مناتے ہیں۔ اس مبارک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جب آگے نعت خوانی شروع ہوگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل شروع ہوگا، تو آپ درود و سلام سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے۔
سبحان اللہ کی صدائیں اور درود و سلام سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے گا۔ حضرات گرامی باقاعدہ آغاز کے لیے اللہ پاک کے بابرکت کلام سے حصول فیض کرتے ہوئے میں حافظ محمد یوسف غوری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ سے اس مبارک مجلس کا، اس مبارک جشن کا آغاز فرمائیں۔ محترم حافظ محمد یوسف غوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين تم سے پاک پڑھیں نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا بارہ ربیع الاول کو آیا ہے در یتیم بارہ ربیع الاول کو آیا ہے در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا آمن بی بی کے گلشن میں آئی تازہ بہار آمن بی بی کے گلشن میں آئی تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار صاحب علم تملی والا صاحب علم تملی والا دو جگ کا سردار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
شکریہ جزاک اللہ حافظ محمد یوسف غوری صاحب. درود پاک کی صدائیں ذرا اتنی محبت کے ساتھ بلند کریں کہ یہاں ہم یہاں سے پڑھیں اور آقا مدینے میں سنیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسارے پڑھو درود اج سرکار آگے. سارے پڑھو درود اج سرکار آگے. کوئی زبان خاموش نہ ہو. سارے پڑھو درود اج سرکار آگے. دنیا دے دو جہانا دے سردار آگے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بچے کہاں ہیں؟ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. بچوں میں سے کس کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ عمر مبارک پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تھی بتائیں. 63. Wie viel? 63. 63. آپ آ جائیں ادھر. ماشاءاللہ بھائی یہ جواب دے گا نا, یہ ہمیں نہیں پوچھا. یہ چاکلیٹ کا پیکٹ ہے اس کے لیے. ماشاءاللہ محترم علامہ اشفاق خالد صاحب یہ چاکلیٹ کا پیکٹ ہے. ماشاءاللہ. تو یہ آج چونکہ میٹھا دن ہے تو میٹھا بانٹ رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک سوال میں اور پوچھوں, یہ بتائیے کس بچے کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی والدہ جو تھی ماما, ان کا نام کیا تھا؟ حضرت آمنہ. حضرت آمنہ. جاؤ آگے جاؤ. آجے آپ کا نام کیا ہے؟ محمد. آپ کا نام؟ میرا ہاں محمد. محمد. ماشاءاللہ. ہمارے منہاج القرآن آسٹریا کے لیگل ایڈوائزر ہیں. لیگل ایڈوائزر 9 مسلم بھائی ہیں. برودر ڈاکٹر ابراہیم لوگا bitte mein Bruder da vorne zu kommen und auf der Bühne mit uns zu sitzen, bitte. Kommen Sie da vorne, Herr Bruder. یہ ڈاکٹر ابراہیم لوگا صاحب ہیں, 9 مسلم ہیں اور جیورسٹ ہیں, قانون میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, ڈاکٹریٹ ہے ان کے پاس, اور یہ منہاج القرآن آسٹریا کے لیگل ایڈوائزر ہیں. عادل مسعود بھائی نعت پڑھیں گے آپ؟ مجھے بخار ہے. اچھا چلیں. حضرات گرامی, ہمارے پاس ایک ایسے محبت بھرے اور میٹھے ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں,
جب سے منہاج القرآن آسٹریا کی ہفتہ وار محفل شروع ہوئی ہے، وہ خود بھی ان کے بچے بھی اس محفل کا باقاعدہ حصہ رہے۔ جب منہاج القرآن آسٹریا بن گیا، یہ سینٹر بن گیا، مرکز بن گیا، اس میں بھی ان کی خدمات تعاون ہمارے ساتھ باقاعدہ جاری رہا۔ بڑی محبت سے وہ نعت شریف پڑھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میں ان سے درخواست کروں گا حاجی اکبر علی صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے محبت بھرے اور والہانہ جو ان کا انداز ہے، سادہ انداز ہے لیکن والہانہ انداز ہے اور محبت بھرا انداز ہے، اس محبت بھرے انداز میں نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ پان جندہ پان کری تجھو توڑ نہیں راج پان کری تجھو توڑ نہیں اج دیوان پھڑ لڑ چھوڑ نہیں پان جندہ رکھوالا ہے کوئی مٹان والا نہیں ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے۔ کوئی میٹھا میٹھا پانی کوئی میٹھا میٹھا پانی جد لالا نبی دے جد جگت جانی جد لالا نبی دے جگت جانی ابھی پہنچی شان والیا تو آیت بہارا سارے رانڈوں کے بڑی ابھی پہنچی شان والیا تو آیت بہارا اللہ تو پیارا لگنا ہے اس واسطے رب نے خوشیاں منایا پہنچی شان والیا تو آیت بہارا پیارا لگنا ہے اس واسطے رب نے خوشیاں منایا اللہ پیارا لگنا ہے اس واسطے رب نے خوشیاں منایا ظلم تیری دل سونے ظلم تیری دل سونے مولے تیری دل من موڑے ظلم تیری دل سونے مولے تیری دل من موڑے چند سدا لبدا پھرے چند سدا لبدا پھرے تیرے مکھ دیاں لے کے ردایا اونچی شان والیا تو آیت بہارا تو پیارا لگنا ہے اس واسطے رب نے خوشیاں منایا رب شریف دیا سردارا آمنہ پاک دیا دلدارا تیرے جے سونے سونیا تیرے جے سونے سونیا نہیں نت نت جمودیاں دائیاں باؤچی شان والیا تو آیت بہارا اللہ تو پیارا لگنا ہے اس واسطے رب نے خوشیاں منایا رحمت دی تساکھ جدوں کھولی رحمت دی تساکھ جدوں کھولی دائی علی ماں بھر لئی جولی
لے گئی خزانے رب دے لے گئی خزانے رب دے کانی رہ گیا دوجیاں دانیاں حبیبہ اچھی شان والیا تنوائن دے بہار آیا وے اللہ نو تو پیارا لگنا ہے اس واسطے رب نے خوشیاں منایا اور جس طرح بزرگ کیتے اشارے کان گئے دے مست نظارے ظلماں دے بند ٹوٹ گئے ظلماں دے بند ٹوٹ گئے جدو رحمت ساور پایا حبیبہ اچھی شان والیا تو احمد بہار آیا اللہ نو تو پیارا لگنا ہے اس واسطے رب نے خوشیاں منایا اے اکبر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں بھول گیا سارے جگ دیاں باتاں اے اکبر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں بھول گیا سارے جگ دیاں باتاں او پیار تیرا پلے سونیا پیار تیرا پلے سونیا کی کردیاں ہور کمائیاں حبیبہ اچھی شان والیا تو آیا دے بہار آیا اللہ نو تو پیارا لگنا ہے اس واسطے رب نے خوشیاں منایا سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرات گرامی ہمارے پاس سید عثمان شاہ صاحب تشریف فرما ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں ہمارے پیارے محبت بڑے اسلامی بھائی ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ دیا کرتے ہیں ان کے ساتھ سید عثمان شاہ صاحب کا ساتھ دینے کے لیے بھائی علی طارق صاحب یہ بھی بہت پیارے نعت خان ہمارے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی آئے ہیں ان سے بھی درخواست ہے تشریف لائیں اور نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ السلام علیکم اس پہ کوئی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو آج یہاں پہ حضور کا جشن میلاد منانے کے لیے حاضر ہے وہ کوئی زبان خاموش نہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نذرانہ اتنی محبت سے اور اتنی کثرت سے پیش کریں کہ اللہ کی احمد کو ہم پر پیار ہے سوائے گنبد خضرا کے مدنی کی توجہات ہماری اس محفل کی طرف سے تو درود پاک کی صدائیں والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ جب تلک چاند تارے جلملاتے جائیں گے جب
جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے, نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے, چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے, در تو در سارے محلے کو سجاتے جائیں گے. چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے, در تو در سارے محلے کو سجاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. عید میلاد النبی کی شب چراغاں کر کے ہم, عید میلاد النبی کی شب چراغاں کر کے ہم, قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے. عید میلاد النبی کی شب چراغاں کر کے ہم, قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جزاک اللہ. بھائی علی طارق صاحب, محترم سید عثمان صاحب, بڑی محبت بڑے انداز میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر عنایت پیش کر رہے ہیں. حضرات گرامی, ہمارے پاس آج اسلامی گلوبل کے مائن شافٹ کے صدر ڈاکٹر فواد سیناج کو آنا تھا, لیکن انہیں یہاں کے پرائم منسٹر نے فیمان نے کسی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں بلوا لیا ہے. وہ یہاں آج ہمارے پاس نہیں آ سکتے, لیکن ان کا میسج ہے. تو اسلامک گلوبل کے مائن شافٹ کے باہرات کے ممبر ہیں, ایڈوائزر ہیں ہمارے پاس, بردر ڈاکٹر ابراہیم لوکا صاحب, وہ ان کا میسج کنوے کرتے ہیں. جی تو وہ ہمارے پاس تشریف فرما ہے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ خود again Bruder Dr. Luca hier bieten auf die Bühne zu kommen und die Botschaft von Dr. Senaj mit uns zu teilen. Thank you very much. I will speak in English and German.
Assalamu alaikum. Salam. My dear brothers and other sisters, it's a great pleasure for me to be with you. I'm yours of your community, and I'm here to celebrate with you the auspicious occasion of the birthday of the Holy Prophet Muhammad. The president of the Islamic community in Austria, Dr. Fuad Samad, wanted to visit our meeting and our celebration. Unfortunately, it was possible for him and he had to leave for a conference in Carinthia. So he asked me to hand over his message to you and his best wishes for this Milad celebration in honor of the Holy Prophet Muhammad alayhi salam. Fuad Samad is a pity not to be here, but surely will come if possible the next time, and it's a great pleasure and honor for me to represent him and to bring you his message at this auspicious occasion. Liebe Brüder und den anderen Schwestern, ich freue mich, bei euch zu sein, denn einer von euch, wir gehören zusammen. Und es ist mir eine große Freude, mit euch zu sein, wo ich gemeinsam mit Bruder Nassim Karacha, mit Bruder Naim und anderen Brüdern mitwirken durfte, damit wir den Hajj al-Quran Österreich ins Leben berufen. Der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich. Und ihr wisst, die Islamische Glaubensgemeinschaft ist die offizielle anerkannte Religionsgesellschaft aller Muslime hier in Österreich, gleichgestellt allen anderen Religionsgemeinschaften und Kirchen. Der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Bruder Fuad Samad, wäre gerne der Einladung gefolgt und heute hergekommen. Eine dringende Konferenz in Kärnten verpflichtete ihn jedoch schon am Wochenende, dorthin zu fahren, und er wird wahrscheinlich morgen im Laufe des Nachmittags wiederkommen. Er lässt euch alle Brüder und Schwestern ganz herzlich grüßen und wünscht einen guten und gesegneten Verlauf dieser Miladfeier. Und er wird sicher danach trachten, bei der nächsten Feier bei euch zu sein, um mit euch zu sprechen und mit euch beisammen zu sein. Ich danke euch und Gottes Segen mit euch. Wassalamu alaikum. Danke vielmals, mein Bruder Dr. Luka, जो मैसेज कन्वे कर रहे थे। बच्चे हमारे पास मौजूद हैं जो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला मिनहाजुल कुरान सेंटर में कुरान मजीद की तालीम हासिल करते हैं और दीनी तालीमात से आरास्ता होते हैं। भाई मोहम्मद हफीजुल्लाह साहब यहाँ अगर तशरीफ रखते हैं तो वो चूँकि बच्चों को तालीम तरबियत भी देते हैं यहाँ पे, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो तशरीफ ले आएँ और ये बच्चे सारे यहाँ सामने खड़े हो जाएं, ये मिलके कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करेंगे। ये बच्चे मिलकर कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करेंगे और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इनके साथ शामिल हो जाएं और इनकी हौसला अफजाई भी हो और मोहब्बत के साथ आप सब भी साथ चलकर कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ें। छोटे बच्चे Sayyidul Qawlaini wa
من الأموال مقتربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. शाबाश, सारे बच्चे तशरीफ रखें. सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह की आवाज़ें लगाएं ताकि बच्चों को आप बैठ सकते हैं. आप दोस्त अगर थोड़े थोड़े आगे आ जाएं तो पिछले आने वाले दोस्तों के लिए जगह बनती चली जाएगी. हज़रात गिरामी, हमारे पास खुशकिस्मती से और इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा का एक अजीम मंजर पेश करते हुए हमारे पास अल असर सेंटर से भी दोस्त तशरीफ लाए हैं और उसके अलावा यहाँ पे ईरानी मरकज़ जो है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ईरानी मरकज़ है, वहाँ के इमाम वो तशरीफ लाए हुए हैं. तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात आलिया का मिलाद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मुख्तसर वक्त के लिए इज़हार फरमाएं. अलान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाए मुंतज़िर अल इमाम मरकज़ी ईरानी फिल नमसा अन अलकी कलिमात नासिरत मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाए मुंतज़िर. वो अरबिक में बात करेंगे, अरबी जुबान में. बाद में जब अल्लामा साहब, हमारे अल्लामा अशफाक आलम साहब तशरीफ लाएंगे खिताब के लिए, तो वो उनके जो गुफ्तगू होगी उसकी तलखीस आपकी खिदमत में पेश कर देंगे. अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. God is listening now in this part of Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين. نبارك ونهنئ لكم أيها الإخوة والأخوات هذا الميلاد المبارك من أعظم الأعياد للمسلمين في كل مكان ولكل المذاهب الشيعة والسني وسائر الفرق. هذه نقطة وحدتنا، ميلاد نبينا الأعظم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى صحبه المنتجبين. يبارك لكم ونهنئ لكم. لا أدري في هذا اليوم لي وقت للتكلم معكم، ولكن هذه كلمة لي لأن أبلغكم مراتب تحنيتي إليكم أيها الإخوة والأخوات. اليوم في هذا الميلاد يجب لنا أن نؤكد أن المسلمين في كل مكان هي أمة واحدة من كل الفرق الألفاظ بيننا على أن كتابنا ظاهر ونبينا ظاهر وقبلتنا ظاهر وأحداثنا ظاهر ورأس أحداثنا التوحيد في جميع مراتبه. ومن أصول مذهبنا وديننا وهو الإسلام النبوة وذاته والمعاد. هذه النقاط الثلاثة النقاط الوحدة، مورد الوفاق والاتفاق في كل الأمة الإسلامية من كل الفرق. لذا يجب لنا أن نجتهد في هذه الأيام كل المسلمين أمة واحدة
لإعلاء كلمة الله ولإقامة التوحيد وللتوسع في أخوتنا الإسلامية. دين الإسلام دين المحبة، دين الإسلام دين الصوت ودين العدالة. الصوت والعدالة والمحبة من لغات أصلية مشتركة لا في المسلمين فقط فحسب، بل مشترك في كل الأصحاب من سائر الأمم حتى اليهود والمسيح. وهذه نقطة أساسية. مع الأسف أننا نجد أصواتا غير منادية للوحدة بين الأمة الإسلامية. بعضهم يذهبون إلى الإفراط وبعضهم يذهبون إلى طريق التفريط، ولكننا ندعو أن الإسلام دين الوسط، دين التعادل. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: اعدلوا هو أقرب للتقوى. تعادل القسط والأمة الوسط هي خصوصية الأمة الإسلامية، يجب أن نؤكد على هذه الخصوصية. شكرا لكم وشكرا لأخوتنا الإخوان الذين يدعون إلينا إلى هذا المكان لزيارتكم. إن شاء الله سأزوركم في المركز الإسلامية الإمام علي السلام، سميت Deutsch Islamische Zentrum Imam Ali. إن شاء الله سنزوركم في الأوقات الآتية كلكم، لا سيما الإخوان المديرون إن شاء الله في ذلك المكان. نحن ونبارك لكم مجددا إلى اللقاء، والسلام عليكم وعلى جميع إخواننا المسلمين ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي. محترم حضرت علامہ حافظ اشفاق عالم قاری صاحب ہمارے لیے مترجم کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مختصر وقت کے لیے آقا المنتظری صاحب نے جو فرمودات ارشاد فرمائے یہاں پہ ان کا اردو میں تلخیصاً ترجمہ پیش کریں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں آقا المنتظری کا، ان کو جلدی ہے کہیں اور وقت دیا ہوا ہے انہوں نے، تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں جو تشریف لائے اور ہماری اس مبارک مجلس میں اپنے ایرانی سینٹر کی طرف سے نمائندگی کی۔ بہت شکریہ، شکراً یا شرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر جو شیخ نے فرمایا تو اس کی ایک سمری خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے ثنا و صلاۃ و سلام کے بعد جو بات کی وہ یہ کہ آپ سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک ہے۔ میلاد شریف کی انہوں نے مبارکباد پیش کی اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے اتحاد کا جو نقطہ ہے جس کے اوپر ہم متفق ہو سکتے ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، اور ہم ایک امت واحدہ ہے۔ ہمارا خدا ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، اور دین کے جو بنیادی اصول ہیں وہ ایک ہے۔ تو اصول میں ہمارا اختلاف نہیں ہے، فروعات کے اندر ہمارے اختلافات ہیں جن سے دین کی اساس کے اوپر کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، اور ہمیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اقامت توحید کے لیے ہم سب کو جو ہے متحد ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ دین محبت ہے اور محبت کی تعلیم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہے کہ حضور کی امت وہ عدل سے کام لیتی ہے جو کہ قریب ہے تقویٰ کے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر میانہ روی ہے، وہ میانہ روی کے راستے پر چلتی ہے اور عدل و انصاف سے کام لیتی ہے۔ یہ ہماری خصوصیات ہیں، تو ہمیں اپنی خصوصیات کو پہچاننا چاہیے اور ان کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آخر میں پھر انہوں نے ادارے کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور آپ کو بھی مجھے بھی وہاں آنے کی اپنے سینٹر میں دعوت دی،
اور ابھی انہوں نے کسی پروگرام میں جانا تھا، ان کی مصروفیت تھی، تو اس وجہ سے وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکے، وہ تشریف لے گئے ہیں، لیکن ہم مشکور ہیں کہ وہ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ جزاک اللہ محترم علامہ حافظ اشفاق کارنپوری۔ حضرات گرامی، ہمارے پاس بہت ہی پیارے نعت خوان، آج کی مجلس چونکہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہے، محفل ہے، جشن ہے، تو جشن میں انسان خوشی مناتا ہے، اور یہ خوشی اپنے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی، ہدیہ تشکر پیش کرنے کی خوشی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جائے گا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل کیا جائے گا، جتنے مکھڑے، جتنے حسین و جمیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اتنا ہی ہم اپنی بساط کے مطابق، ہم اتنا تو نہیں کر سکتے، لیکن اتنا زیادہ سے زیادہ حسین و جمیل تذکرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جائے۔ تو آپ سب جو بھی نعت خوان آتا ہے ان کے ساتھ درود و سلام میں شرکت کریں، اور جب وہ ختم کریں تو سبحان اللہ کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک ایک جو اس مجلس میں حاضر ہے، جو شریک مجلس ہے، اس ایک ایک شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے پاس بھائی انوار خان صاحب تشریف فرما ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، بہت پیارے نعت خوان ہیں، بڑی محبت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ درود و سلام پڑھیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضرت علامہ حافظ عبدالحفیظ العزیز صاحب نور اسلامک سینٹر سے تشریف فرما ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، ہم نے دل کی عطا گرائیوں سے اور ان کے باقی ساتھیوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم بھائی عمران خان صاحب۔ یا رسول نالے
نوری مکھڑا لال زلفاں کالیاں صدقے ماری جان بیٹھن والیاں کون آیا جدے آیا باران نسرا پئیاں مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھ چمک دلاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھ چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی اے وہ سونے میرے دی نشانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف میرے دی نشانی کالی زلف تے اکھ کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مغمور ان مد بھریاں کون آیا جدے آیا مسرا پئیاں نور ازل چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازل چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا گیا ہر سو سویرا ہو گیا جدے آیا مسرا پئیاں کون آیا میں کیوں نہ دو جہان بارہ حضور کو میں کیوں نہ دو جہان بارہ حضور تو منگ دی بہار آگے بارہ حضور تو کون آیا جدے آیا مسرا پئیاں کون آیا جدے آیا مسرا پئیاں کون آیا کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصاد مسجد وچ کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصاد مسجد وچ امام الانبیاء مسرا پئیاں امام الانبیاء مسرا پئیاں کون آیا ظہور بے کسانے شکر دے سجدے عطا کیتے ظہور بے کسانے شکر دے سجدے عطا کیتے ازل تو غم زدہ سوچاں جانا مسکرا پئیاں ازل تو غم زدہ سوچاں
بڑے ہی پیارے سریلے انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرے. حضرات گرامی ہماری محفل میں جو ہفتہ وار محفل ہوتی ہے بچے بھی باقاعدگی سے شرکت کرتے ہیں. دو ہمارے ریگولر بچے نعت خوان ہیں, زبیر اوان اور عبیر اوان. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کی محفل میں بھی اپنا ہدیہ تیار کر کے آئیں, تو وہ مختصر سے وقت کے لیے یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے گا. وہ تشریف لائے ہیں تو ان سے درخواست ہے زبیر اوان اور عبیر اوان کہ وہ نعت پیش کریں. سيدنا مولانا محمد یہ محترم علامہ حافظ اشفاق احمد قاری صاحب کے صاحبزادے ہیں. حضرات گرامی ننھے منھے بچے نعت خوان نعت پڑھ رہے تھے. سید رمیز نقوی صاحب بڑے پیارے نعت خوان ہیں, اگر تشریف فرما ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا ہدیہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں. سید رمیز نقوی صاحب نہیں ہیں. حسنین یوسف صاحب تشریف فرما ہیں. حسنین یوسف صاحب ان سے درخواست ہے کہ وہ آئیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. یہ بچے تھوڑا سا مزید آگے ہو گئے ہیں, دوست آ رہے ہیں پیچھے چکے, تو آپ سب دوست آپ تھوڑا سا آگے تھوڑا آگے کرتے جائیں. دلوں میں گنجائش کرنا ہے, دلوں میں گنجائش ہوگی تو اور بھی ساتھی آ جائیں گے. ہمارے پاس گراس سے تشریف لائے ہیں دوست, اس محفل میں شرکت کے لیے اندازہ کریں ان کی محبتوں کا عالم کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے قدم قدم کو قبول فرمائے, اور آپ سب کے بھی جو دوست محبت سے تشریف لائے ہیں آپ کا ایک ایک لمحہ یہاں بیٹھنا قبول فرمائے, اور اس کے صدقے سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا سایہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے سر پر قائم رہے. بھائی حسنین یوسف سب مل کر درود پڑھیے. Allah
یہاں بیٹھ کر سننے والی نہیں ہے، یہ نعت شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں جا کر وہاں سننے والی ہے۔ آپ سے ملتمس سارے لوگ آنکھیں چاہے بند کر لیں یا کھلی رکھیں، لیکن روحوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں 1400 سال پیچھے لے جائیں۔ حضور مکہ میں چل پھر رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں چل پھر رہے ہیں، تو حضور کے غلام ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں وہ ہیں، تو دعا یہ ہے کہ کوئی ہم میں سے ہماری بھی شاید اسی مجلس میں حاضر ہو جائے، تو اس مجلس میں پہنچ کر، اس ماحول میں پہنچ کر، ان دنوں میں پہنچ کر ذرا یہ نعت سنیں اور ساتھ میں سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں۔ سبحان اللہ۔ تیرے ہوتے پھر کبھی تو تجھے میرا ذرا ہوتا یا رسول اللہ ذرا ہوتا
پر کھڑا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے میرا ہوتا. یوسف صاحب بڑے انداز میں ایک ایسی ناشرہ پیش کر رہے ہیں آقا دو رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں لے کے جاتی ہیں. اور یہ کلام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا لکھا ہوا تھا. بڑی والہانہ محبت اور عقیدت سے انداز میں. حضرات گرامی، ہمارے پاس ایک معروف اور متبحر عالم دین یہاں تشریف فرما ہے، جن کی گفتار، جن کی کردار سے مٹھاس چھلکتی ہے. ہمارے ساتھ ان کی شفقت، ان کی سرپرستی، ان کی محبت ہمیشہ سے رہی. الحمد للہ تعالی نور اسلامک سینٹر کے خطیب اعظم، آسٹریا کی معروف دینی شخصیت حضرت علامہ حافظ عبدالحفیظ الازہری صاحب، ان سے وہ کہ ان کا اصرار تھا کہ وہ گفتگو نہیں فرمائیں گے، لیکن ہمارا اصرار تھا کہ کچھ نہ کچھ آج کے موقع کی مناسبت سے ہمیں کچھ کلمات ارشاد فرمائیں. تو ہماری درخواست پر وہ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ حافظ عبدالحفیظ الازہری صاحب. وہ اپنے کلمات عالیہ سے ہمیں نوازتے ہیں. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. زینت مجلس جناب حضرت علامہ شاہ حسین صاحب قدس اللہ العالی، حاضرین محترم، آپ تمام حضرات کو ربیع الاول شریف کی آمد مبارک ہو. مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، کیونکہ ہم سب ایک ہی مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ مقصد اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کریم نے نعمت پر خوشی منانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. یقیناً اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں اس مبارک مہینے میں عطا فرمائی، وہ اللہ کے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ہے.
اور کسی بھی نعمت کی خوشی جب آدمی مناتا ہے، اس کا اظہار جب کرتا ہے، تو ہر آدمی جانتا ہے کہ نعمت کا اظہار وہ خوشی سے ہوتا ہے، غمی سے نعمت کا اظہار نہیں ہوتا۔ خوشی کے مختلف انداز ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنی کیفیت کے مطابق خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا یہ لازم ہے۔ اعلیٰ حضرت خالد بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مومنین ان کی یہ شان ہے، اللہ رب العزت نے ان بندوں کو چن لیا ہے جن سے وہ اپنے محبوب کا ذکر خیر کراتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہر مومن کی دل کی جان ہے، کیونکہ یہی اصل ایمان ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ میرا پیارا محبوب یہ مومنین کے جانوں کی جان ہے۔ تو جب اس نعمت پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے تو ایک طرف ہم اپنے ایمان کے اس اظہار میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ایمان یہ اللہ کریم کی عطا ہے، اور اس ایمان کی جان کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ہر مومن کے لیے اس موقع سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ خوشی کا موقع نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ آقا علیہ السلام کا جب تذکرہ فرماتے ہیں، پورے قصیدہ بردہ شریف کے اندر ایک چیز جو قدر مشترک کے طور پر انہوں نے ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب جیسا اور کوئی نہیں۔ یہ شروع سے لے کر آخر تک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کو انہوں نے اس قصیدہ میں سمو لیا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اسی شعر کو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیش نظر رکھ کر پورا قصیدہ بردہ شریف لکھ دیا، اور مومنین کو اس قصیدے میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی دلیلیں ملتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ذات مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ کیوں قریب ہے؟ امام بوصیری فرماتے ہیں، وَكُلُّ آتٍ وَكُلُّ آيٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت مِن نُورِهِ بِهِ، کہ جو بھی معجزہ نبی سے ظاہر ہوا، اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو معجزات اس لیے عطا فرماتے ہیں جو ان کی نبوت کی دلیل ہوا کرتے ہیں۔ لوگ معجزات دیکھ کر انبیاء پر ایمان لائے،
इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर नबी को जो भी मोजज़ा मिला वो हकीकत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर का सदका है। अतर रसूलुल किराम बिहा, और साथ रसूलुल किराम का लफ्ज़ इरशाद फरमाया ताकि हर नबी उसका मर्तबा और उसका मकाम भी वाज़ेह हो जाए कि अंबियाए किराम अफज़लुल बशर हैं। इस रूए ज़मीन के ऊपर सबसे बुलंद मर्तबा अंबियाए किराम का है, और फिर तमाम अंबियाए किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी मौजज़ात अता फरमाए वो हकीकत में सदका है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर का। फ़इन्नमा इत्तसलत मिन नूरिही बिही, और फिर उसकी और मिसाल से वजाहत फरमाते हैं फ़इन्नहु शम्सु फ़ज़ल। क्या वजह है कि ये अल्लाह के जो महबूब हैं ये फजल का सूरज है। फ़इन्नहु शम्सु फ़ज़लिन हुम कवाकिबुहा, और ये सारे अंबियाए किराम ये सितारों की माने। अब यहाँ पर एक और बड़ा प्यारा लगता है, इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अपने आका और मौला का जब जिक्र कर रहे हैं तो अपने ईमान की दलील वो किस अंदाज में पेश करते हैं। अमूमन सितारों की मिसाल वो चांद से दी जाती है, सितारों की मिसाल चांद से दी जाती है, चांद के साथ सितारों का जिक्र होता है, लेकिन उन्होंने चांद की मिसाल नहीं दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चांद से तशबीह नहीं दी। किसी ने क्या खूब कहा है, चांद से तशबीह देना, ये चांद से तशबीह देना ये भी कोई बात है, चांद से तशबीह देना ये भी कोई बात है। चांद के ऊपर छाइयां महबूब का चेहरा साफ। इमाम बुसीरी फरमाते हैं कि आका मौला इन्नहु शम्सु फ़ज़लिन, ये तो फजल का सूरज है, क्योंकि सूरज रोशनी का किसी का मुहताज नहीं होता, चांद मुहताज है। चांद रोशनी के लिए भी मुहताज है और सूरज उसकी अपनी रोशनी है। इसीलिए इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने अल्लाह करीम के प्यारे महबूब के लिए जो तशबीह दी वो सूरज से दी। फ़इन्नहु शम्सु फ़ज़लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरना अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी। ये सारे के सारे सितारे ये क्या काम करते हैं, ये गुमराहों को सीधा रास्ता दिखाते हैं, गुमराहों को सीधा रास्ता दिखाते हैं, और जिनके सदके से इन्हें सितारा बनाया गया है उनकी क्या मिसाल। वो तो सूरज है, वो तो सूरज इसलिए है कि जब सूरज चमकता है तो कायनात का जर्रा जर्रा वो चमक उठता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं ये सूरज चमक रहा है, हर आदमी उसकी किरणों को देखकर बता देता है कि सूरज चमक रहा है। तो ये सारे अंबियाए किराम ये किरणों की मानद है, इसीलिए इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं है। अल्लाह के प्यारे महबूब से बढ़कर और कोई नेमत नहीं है। ये ऐसी नेमत है, अल्लामा इब्न कसीर अपनी किताब के अंदर जिक्र फरमाते हैं जिस बात जिसको हजरत अता इब्न यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने भी रिवायत किया है। हजरत अता इब्न यसार कहते हैं कि एक दफा मैं हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया और कहा कि मुझे कोई ऐसी रिवायत बता दे कुरान करीम से ना हो, जो साबिका कुतुब है अल्लाह तबारक व तआला ने साबिका कुतुब जो नाजिल फरमाई है उन किताबों में हमारे आका मौला का तज़किरा किस तरह हुआ। सुभान अल्लाह। ये हजरत अता इब्न यसार हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हाजिर हो गया। जब पूछते हैं तो आप कहते हैं हाँ मुझे मालूम है कि हमारे आका मौला का तज़किरा साबिका किताबों में किस तरह हुआ है। फिर
وہ روایت آگے سناتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ کتابوں کے اندر بھی آقا علیہ السلام کی جو نشانیاں رکھی تھی وہ نشانیاں قرآن حکیم میں بھی ذکر ہیں. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. آپ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن کہ یہ نشانیاں تورات میں بھی اسی طرح ذکر ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ کتابوں کے اندر بھی اس نعمت کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ ایک میرا نبی آئے گا, ایک میرا نبی آئے گا. اور نبی کون ہوتا ہے؟ جو غیب کی خبریں دیتا ہے. اور یہ خبر جو صحابی روایت کر رہے ہیں یہ تورات کے اندر موجود تھی جو قرآن حکیم سے پہلی کتاب ہے. اس پہلی کتاب میں پہلی نازل شدہ کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے وہ اوصاف بیان فرما دیے جو قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ میرا محبوب آئے گا. وہ کیا ہے؟ اس کی مثال، اس کی نشانی کیا ہے؟ شاہداً، وہ گواہی دینے والا ہے. کس کی گواہی دینے والا ہے؟ وہ پوری امت مسلمہ کی گواہی نہیں بلکہ پوری کائنات کی گواہی. صرف امت مسلمہ کے ہی گواہ بنا کر نہیں بھیجا، پوری کائنات کے لیے گواہ بنا کر. کیونکہ آقا علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو صفت عطا فرمائی ہے وہ محدود نہیں کی، کوئی بھی صفت محدود نہیں عطا کی. ہمارے لیے وہ لامحدود ہے. دینے والا جانتا ہے کہ کتنی محدود ہے. مخلوق میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بتاتا ہوں کہ کتنی اس صفت کی جہاد ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تاکہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہے کہ کوئی صفت محدود ہے. ہم تو ہر صفت ساری کائنات کے لیے اپنے پیارے محبوب کو جو بھی صفت دی ہے وہ ساری کائنات کے لیے، سارے عالموں کے لیے فرمایا شاہد بنا کے. اب شاہد کا مطلب صرف گواہی نہیں ہوتا. قرآن حکیم کے اندر اسی لفظ کو جو ذکر کیا گیا ہے اس کا بڑا واضح معنی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، مشہور واقعہ قرآن حکیم میں ذکر ہے. لوگوں نے پوچھا ایک دوسرے سے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ سب نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو ہمیشہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. یقال لہ ابراہیم، انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ایسا ہے جو ہمیشہ ان کو برا بھلا کہتا ہے، ہو نہ ہو یہ وہی. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ تم ابراہیم کو لے کے آؤ تاکہ سارے لوگ بھی کیا کریں؟ یشہدون، گواہی نہ دیں، تاکہ یہ دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں کہ کس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے. قرآن حکیم میں یہ لفظ دیکھنے کے معنی میں واضح استعمال ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کے لیے جو یہ لفظ ارشاد فرمایا شاہداً، کہ یہ ایسی گواہی نہیں دے گا جو بغیر دیکھے ہو. کوئی ایسی گواہی نہیں دے گا جو بغیر دیکھے ہوگی. اور ہر مفسر نے اس کی تفسیر میں جو الفاظ لکھے ہیں، پہلا معنی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ وحدانیت کی گواہی دے گا. کس کی گواہی دے گا؟ وحدانیت کی. اور اس کے بعد تفصیلات میں بتاتے ہیں کہ یہ ساری امتوں کے لیے گواہ ہوں گے، سارے اولیاء کرام کے لیے گواہ ہوں گے. پہلا پوائنٹ، جو پہلا نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ وحدانیت الہ کی، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دیں گے. اور اللہ پاک نے فرمایا یہ مت سوچو کہ یہ سنی سنائی بات آگے بتائے گا کہ اللہ ایک ہے. سنی سنائی بات نہیں بتائے گا، میں نے اس کو دکھا دیا ہے کہ اللہ ایک ہے. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی.
فیضان مدینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے. وقت کا دامن بہت تنگ ہے، نماز کا ٹائم بھی ہو چکا ہے. صرف چند الفاظ ذکر کر کے اجازت مانگوں گا کہ یہ نعمت، جس نعمت کے اظہار کے لیے، جس کی خوشی کے اظہار کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کی محفلیں سجاتے ہیں، حقیقت میں اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں بشارت کے طور پر دی. بشارت کیا ہے؟ خوشی کو بشارت ہوتی ہے. کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو خوشی کی بشارت دے کر صرف شاہد ہی نہیں بلکہ یہ ایک ایسی بشارت ہے اگر کوئی غمگین ہو تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اگر کوئی نادار ہو تو وہ غنی ہو جاتا ہے، اگر کوئی پریشان ہو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. تورات کے اندر یہ الفاظ ذکر ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا محبوب یفتح، یہ کھول دے گا. اب آگے مختلف الفاظ ذکر ہیں، کیا کیا چیز کھولے گا؟ فرمایا یہ ہر چیز کے دروازے کھولے گا، جس کو جو چاہیے اسی کو عطا کرے، جو کوئی جو کچھ مانگے گا اس کو عطا کر دے گا. آگے الفاظ 3 ذکر ہیں، فرمایا کہ یہ اندھوں کو بینا کر دے گا، بہروں کو کار عطا کر دے گا، اور تیسرا جو لفظ ہے وَيَفْتَحُ قُلُوبًا غُلَفًا، وہ دل جن کے اوپر تالے پڑے ہوئے تھے ان تالوں کو توڑ دے گا، وہ دل کھول دے گا. کیا یہ چھوٹی نعمت ہے؟ جس نعمت کے صدقے اللہ پاک ہمارے سارے کام بنا دے، اللہ پاک ہماری ہر خواہش کو پورا کر دے. اس نعمت کے اظہار کے لیے کیوں نہ خوشی منائیں، کیوں نہ ہم اس خوشی سے اپنے ایمان کو تقویت دیں، جس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ اپنے پیارے محبوب کو سچا غلام بنائے رکھے اور ایسی آمد مصطفیٰ کی خوشیاں ہم مناتے رہیں. حضرات گرامی محترم علامہ حضرت حافظ عبدالحفیظ الازہری صاحب اپنے معجزات حسنہ سے ہمیں نواز رہے تھے. بڑے ہی میٹھے اور خوبصورت انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں جو پہلی امتوں کے کتابوں میں بھی بیان کی گئی تھی وہ بیان فرما رہے تھے. ہمارے پاس وینر سائٹن جو ہے معروف ایک اخبار ہے، اس کے مدیر اعلیٰ ماجسٹر بیگ کو تشریف فرما ہے. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. نام منہاج القرآن درائے اس میں ماجسٹر بیگ von Wiener Seite begrüßen und ich sage herzlich willkommen in unsere Geburtstagsfeier سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے. پیچھے ایک چھوٹا ہال ہے، ادھر بھی چھوٹا ہال ہے، اس کے پرلے کی طرف ہے وہ بھی ہال ہے. تو نماز مغرب کے لیے ہم وہاں صفے بنائیں گے انشاءاللہ العزیز. ہماری بہنیں اپنے ہال میں تشریف فرما ہیں، وہ اگر باجماعت نماز ادا کر سکتی ہیں ان کے لیے اگر پاسبل ہے اور میری آواز ان کو جا رہی ہے تو وہ اب مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے. ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی صفے بنا لیں. ابھی اذان ہوگی اور اذان کے بعد دوبارہ انشاءاللہ العزیز نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد محفل جاری رہے گی اسی طرح انشاءاللہ. اور بچے جو ہیں خاص طور پہ بچے خاموشی سے بیٹھے رہیں گے. نماز پڑھنے کے بعد پھر بیٹھنا ہے. بچوں کے بھی چاکلیٹ میرے پاس موجود ہیں، بچوں کو بھی سوالوں کے جواب دے کر چاکلیٹ دینے ہیں. تو بھائی ظاہر غنی چوہان صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ مغرب کی اذان پڑھتے ہیں. آپ سارے دوست جو ہیں دوست وہ اگر پیچھے ہال میں چلے جائیں، وہ دوسرے والے ہال میں چلے جائیں، یہاں پہ بھی صفے بنا لیں تو نماز مغرب کی اذان ہوتی ہے. کعبے کی طرف سارے منہ کر کے بیٹھ جائیں، صفے بنا لیں آہستہ آہستہ. اللہ اکبر
نماز مغرب ادا ہو چکی ہے، اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ اگر اپنا ان کا پروگرام ختم ہو گیا ہے تو ٹیلی ویژن کی اسکرین آن کر لیں اور یہاں سے اب تھوڑی ہی دیر کے بعد مہمان خصوصی ہمارے درمیان جو تشریف فرما ہے برمنگھم سے UK سے جو تشریف لائے ہیں علامہ حافظ اشفاق عالم قادری صاحب اپنا خطاب شروع کریں گے. آپ تمام حضرات تھوڑا آگے قریب ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ وہ دوسرے ہالوں میں جو دوست ہیں وہ بھی آگے آ جائیں، اس لیے بڑے ہال میں سارے تشریف فرما ہو سکیں. بچے کہاں چلے گئے ہیں؟ بچے ادھر ہی ہیں. ننے بچے جو تھے جنہوں نے چاکلیٹ لینی تھی وہ کدھر ہے؟ دوست اگر آگے قریب ہونا پیچھے تھوڑی سی جگہ بن جائے. بہت شکریہ. چاکلیٹ لینے والے بچے نہیں آئے. حضرات کرام 4 بجے بعد نماز عصر اسی طرح ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوگی، جس میں حضرت علامہ حافظ عبدالحمید الغدری صاحب خصوصی گفتگو اور بیان فرمائیں گے. اس کے علاوہ دیگر نعت خوان جتنے بھی ہیں وہ بھی تشریف فرما ہوں گے وہاں پہ، وہ بھی اپنا ہدیہ ہے کلام پیش کریں گے. تو تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ کل کی اس محفل میں بھی شریک ہوں. کل روز اتوار بعد نماز عصر 4 بجے نور اسلامک سینٹر میں خصوصی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوگا. ایک بار درود پاک محبت سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. محترم بھائی امجد علی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. بڑی پیاری محبت کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. بھائی محمد امجد علی صاحب. السلام علیکم. محمد سے تشریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ ما اجملک ما حسنک ما اکملک. سبحان اللہ. اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لولوں وچ اے شوق چنگیری اج میں لایا کیوں جڑیاں
والا تھا مکھ چند بدر شاہ شانی مت چمک دی لاٹ پرانی کالی زلف تیرا مستانی مخمور عقیم مد بھریاں سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانا تھا کہ جان جہانا تھا سچ کہ آقا تیرا بلی نشان جس شان تو شان سبحان اللہ اجمل کا ما سناتا سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے درمیان پارلیمنٹ ممبر ڈاکٹر عمر الرابی ڈپلوما انجینئر عمر الرابی جو ہیں پاکستان میں جو یہاں پہ بلدیاتین کے ممبر ہیں وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں انعام عمر الرابی اگلی نعت کے لیے ہمارے پاس بھائی سیف الاسلام صاحب تشریف رکھتے ہیں سیف الاسلام صاحب تشریف لائیں اور مختصر سے وقت کے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے اپنے پیارے میٹھے انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے آلس گوتے بولی بے مصطفیٰ آلس گوتے بولی بے مصطفیٰ لکھی تیرے قابل قومین مٹی گئے نومن گنسن بالبادوں کل ہے گنسن بالبادوں کل ہے یہ حد شرن شہر گمات لکھ تیرے قابل قومین تیرے قابل قومین لکھ مٹی
genommen, ganzen Welt war Dunkelheit, ganzen Welt war Dunkelheit. Hat schönen Schein gemacht, Licht gab im Kommen. Alles Gute, oh liebe Mustafa. 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 Warum feiern wir nicht seinen Geburtstag? Warum feiern wir nicht seinen Geburtstag? Ist unser Vorbild, wir sind seine Nachfolger. Alles Gute, oh liebe Mustafa. 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 Wir lieben dich Ewigkeit, oh liebe Muhammad. Wir lieben dich Ewigkeit, oh liebe Muhammad. Alles Gute, oh liebe Mustafa. Alles Gute, oh liebe Muhammad. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. یہ بچوں کو بتانے کی چیز ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد ہے اور ہم سب اس کی خوشی منا رہے ہیں. حضرات گرامی مختصر وقت کے لیے ہمارے پاس بردر عمر الراوی تشریف فرما ہے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے مختصر سے وقت کے لیے کچھ کلمات ارشاد فرمائیں. کہ وہ دیکھیں بردر عمر الراوی تحیہ انصلاح تعمیر بیدن کے مجھن ستائل برودہ عمر الراوی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. یہاں پہ آپ سب جانتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Lieber Brüder, liebe Schwestern, fast uns aufhören, lieber Sheikh, unser Freund Stefan Beck. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich habe vorhin geglaubt, ich kann schon Urdu verstehen, bis ich dann kapiert habe, der Bruder hat auf Deutsch gesprochen. Gratuliere, das ist was Neues. Ich sage es jedes Jahr, gibt es eine sehr lange Zeit, Fenster, wo die Muslime in diesem Land beginnen, den Anlass des Geburtstags des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu feiern. Und das traditionell bringen immer die pakistanischen Geschwister mit. Ich weiß nicht warum, aber jedes Jahr, wenn ich die Einladung bekomme, weiß ich, das geht jetzt los und dauert dann irgendwann. Danke vielmals für die liebe Einladung, die sehr schöne Gespräche Moschee in diesem Bereich. Ich sage es jedes Mal immer wieder, wenn wir auch über den Geburtstag des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam feiern. Bei jedem Geburtstag gibt man normalerweise den Geburtstags, in Österreich sagt man das Geburtstagskind, den Geburtstag, derjenige, der seinen Geburtstag hat, eine Geschichte. Und ich sage das immer wieder, was wir eigentlich das schönste Geschenk, was wir dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an seinen Geburtstag geben könnten. Und das beste Geschenk, das wir geben könnten, ist nach seinem Leben zu leben, nach das, was er uns gesagt hat. Eine davon ist zum Beispiel, dass er uns aufgerufen hat, uns den Nachbarn zu kennen. Wie er gesagt hat, Jibril a.s. hat mir so lange den Nachbar an den Herzen gelegt, dass ich schon dachte, dass er wird mir ärgern. Das heißt, dass jeder von uns, wenn er sich bemühen würde um seinen Nachbarn, egal welche Religion, welche
ethnische Zugehörigkeit, welches Land er kommt, ihm zu kümmern. Das wäre zum Beispiel eine der Möglichkeiten, wie man den Propheten feiern kann. Zweite Möglichkeit, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir haben dich als eine Gnade für die Welt geschickt, für die ganzen Menschen, nicht nur für Muslime, nicht nur für eine gewisse Leute, nicht nur für Araber. Und hier zum Beispiel nach ihm zu leben und zu sagen,